اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غلام معین حیدر، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ 27ویں شب کو نماز تسبیح ادا کرنا چاہتے ہیں یا رمضان المبارک کی 29ویں شب کو نماز تسبیح ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ نماز تسبیح کسی بھی رات کسی بھی دن کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ نماز تسبیح کی فضیلت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ نماز تسبیح ادا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، جو غلطی سے ہو گئے ہوں یا عمدن ہو گئے ہوں، جان بوجھ کے ہو گئے ہوں یا غلطی سے ہو گئے ہوں، سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو معاف فرما دے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز تسبیح کی 4 رکعتیں ہیں، 4 رکعتوں کو آپ اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اور تیسرا کلمہ ہر سٹیپ میں آپ نے پڑھنا ہے۔ صرف آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، باقی یہ ہے بہت ہی آسان۔ صرف آپ نے کچھ سٹیپ اس کے سمجھنے ہیں کہ کہاں کہاں پہ آپ کو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ دوستو، جب آپ تکبیر تحریمہ کر کے اللہ اکبر کر کے ہاتھوں کو باندھتے ہیں تو آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہاں تک آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ خیال رکھیں کہ آپ نے اس کی گنتی اپنی انگلیوں کو اس طرح دبا دبا کے کرنی ہے، یعنی عمل کثیر میں یہ عمل شامل نہ ہو جس سے آپ کی نماز ٹوٹ جائے، بلکہ اس انداز میں کریں کہ آپ کی نماز میں خلل واقع نہ ہو۔ یا آپ اپنے ذہن میں اس کی گنتی کر سکتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں گنتی نہیں ہو سکتی تو آپ اپنی انگلیوں کو جب یہاں پہ رکھیں گے تو اپنی انگلی کے ایک ایک پورا دبا کے بھی آپ اس کی گنتی کر سکتے ہیں۔ 15 مرتبہ آپ نے یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھ لیں۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کو آپ پڑھیں گے۔ پھر آپ تکبیر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی 3 تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ 3 تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سیدھا قومے میں کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر آپ نے کھڑے کھڑے تیسرا کلمہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں چلا جانا ہے۔ سجدہ کی 3 تسبیحات سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کلمہ کو 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ پہلے سجدے سے سر اٹھا لیں گے اور درمیان میں بیٹھ جائیں گے۔ اس 2 سجدوں کے درمیان میں آپ نے پھر ان تسبیحات کو پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے۔ دوسرے سجدے کی 3 تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے پھر یہ کلمہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ہر سٹیپ میں آپ نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ نے رکعت شروع کرنا ہے اس وقت آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے، باقی ہر سٹیپ پہ آپ نے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یعنی ایک رکعت میں 75 ٹائمز یہ پڑھا جائے گا، 75 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اور جب آپ چاروں رکعتیں اس ترتیب سے پڑھ لیں گے تو یہ 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جا چکا ہوگا۔ تو اس ترتیب سے آپ پڑھیں گے۔ دوسری رکعت کے لیے جب آپ اٹھیں گے تو اٹھتے ہی آپ نے سبحانک اللہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اسی کلمے کو ہی 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر ہر سٹیپ پہ 10 مرتبہ۔ پھر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اتحیات پڑھ لیں۔ اتحیات کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو کھڑے ہوتے ہی آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے، باقی ہر سٹیپ پہ 10 مرتبہ۔ چوتھی رکعت میں کھڑے ہوتے 15 مرتبہ، باقی ہر سٹیپ پہ 10 مرتبہ پڑھیں، اور اس طرح 300 مرتبہ یہ کلمہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر آپ سلام پھیر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو نماز تسبیح کی برکت سے آپ کے صغیرہ و کبیرہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے گا۔ مجھے بھی اس رات میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔